آج کے اس اسپیشل جرگے میں ہمارے ساتھ ایک اسپیشل مہمان ہیں جناب رحمان فارس صاحب۔ رحمان فارس صاحب ابھی تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں شاعری کی؟ میرا سلیم بھائی پہلا مجموعہ تھا عشق بخیر۔ یہ نظموں، غزلوں، رباعی، ہائیکو، منظوم، سفرنامے، مرثیہ، سلام، حمد، نعت، ان سب کا مجموعہ تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عصر حاضر میں بہت متنوع، بہت ڈائیورس مجموعوں میں سے ایک ہے، جس میں صرف نظم غزل نہیں ہے، ہر ژانرا موجود ہے۔ اس کو نیشنل ایوارڈ فار دا بیسٹ پوئٹری پبلیکیشن ان دا ایئر 2019 ملا، عکس خوشبو ایوارڈ پروین شاکر ٹرسٹ، اٹس اے نیشنل ایوارڈ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک میری دوسری کتاب تھی، پیبلو نیرودا، ایک اسپینش ہسپانوی نوبل laureate ہیں، ان کی کتاب تھی ہسپانوی زبان کی Cien Sonetos de Amor، تو اس کو میں نے ترجمہ کیا محبت کی 100 نظمیں کے عنوان سے۔ یہ منظوم ترجمہ تھا۔ یہ پیبلو نے اپنی ہی زندگی پہ، اپنی وائف کے ایک دن کے، میٹلڈا اس کا نام تھا، ایک دن کی مصروفیات پہ یہ کتاب لکھی تھی۔ تو میں نے جیو کے مارننگ شو میں، عبداللہ اور ہما کا شو تھا، تو میں نے اس میں ذکر کیا کہ یہ پیبلو نے اپنی بیگم کے اوپر 100 نظمیں لکھی ہیں، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہنے لگیں کوئی شاعر اپنی بیگم کے اوپر بھی شاعری کر سکتا ہے کیا؟ تو میں یہ جیو کے توسط سے بہت سارے ہمارے قارئین کی، ناظرین کی اور سامعین کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیگم پر بھی نظمیں غزلیں ہو سکتی ہیں۔ تو تیسری جو حال ہی میں کتاب آئی ہے، یہ یاد آباد، یہ ایک ہی زمین میں 72 غزلوں کا ایکسپیریمنٹ ہے، وچ از دا فرسٹ ون ان اردو شاعری۔ اس میں ہر غزل جو ہے ایک کسی دور کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں نے ان کیریکٹرز کو دوبارہ لائیو کیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے نے یا قتل کر دیے یا ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ذبح ہو کے رہ گئے۔ مثلاً آپ دیکھیے شاعری میں، میرے بچپن میں نے اپنے جنم بھومی میں، اپنے جس شہر میں پیدا ہوا برے والا میں وہاں دیکھا ماشکی ہوا کرتا تھا ایک، شاید آپ کو بھی یاد ہو، جو ایک چمڑے کی مشک لے کر اور میونسپل کارپوریشن کی طرف سے گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا صبح سویرے، اور وہ صفائی کیا کرتا تھا۔ تانگے بان ہوا کرتا تھا۔ اب میونسپل کمیٹی کی طرف سے ٹرک آ گئے تو ماشکی کا کیریکٹر معاشرے سے بھی چلا گیا اور ہمارے ادب سے بھی چلا گیا۔ تانگے بان، کوچوان، تانگے ختم ہوئے، ٹیکسیز آ گئیں اور یہ ساری باقی لیموزینز آ گئیں، تو وہ اس کا بھی ختم ہو گیا۔ ڈاکیا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے اب خط لکھنے کا رجحان سارا ہمارے ٹیکسٹ میسیجز نے، واٹس ایپ نے ختم کر دیا، تو کون خط لکھتا ہے؟ لیکن جو خط لکھنے سے ایک رومانس ایسوسیٹڈ تھا، ڈاکیے کا انتظار تھا، خط لکھا، جو لوگ خون سے خط لکھا کرتے تھے چاہے وہ مرغی کا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر خط کا انتظار، پھر وہ ریڈ کلر کا ایک لیٹر باکس ہوتا تھا، اس کے اندر آپ جا کے خط ڈالتے تھے۔ پھر اس طرح کے کیریکٹرز کو میں نے اس کتاب میں دوبارہ کوشش کی ہے کہ معاشرے میں وہ دوبارہ واپس آ سکیں۔ ٹھیک، آپ نے تو بہرحال جو کچھ لکھا ہے بھابھی کے بارے میں نہیں لکھا ہے نا، تو آپ نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ اچھا، اس کا میں نے ایک گھڑا گھڑایا جواب تیار کر رکھا ہے، جو میری غزل کا ایک شعر بھی ہے کہ آپ کی میوز کون ہے اور آپ کس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ تو وہ شعر یہ ہے کہ وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے، کون ہے، کیوں پوچھتے ہو، ہم نے بتانا تو ہے نہیں۔ تو یہ میں آپ کو غزل بھی پیش کرتا ہوں۔ عموماً میوز جو ہے اٹ از ناٹ اسینشیل، کہ یہ ضروری نہیں ہے اور لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی خاتون ہی ہو۔ مثلاً وہ کوئی ایک اچھا پھول بھی ہو سکتا ہے، خوشبو ہو سکتی ہے، ایک عطر ہو سکتا ہے، ایک اچھی میوزک کا سر ہو سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں اور آپ کو انسپریشن ملی، آپ کی کیفیت مہمیز ملا اس کو، اور آپ نے شعر کہہ دیا۔ تو یہ تھوڑا ٹرانسینڈ کرتی ہے ایک صنف نازک سے، لیکن میں مانتا ہوں کہ زیادہ تر 99% شاعری جو ہے وہ پھر بھی اسی کیفیت کے ہوتی ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زیادہ تر شاعری کس کے بارے میں ہے؟ اسی صنف کے بارے میں ہے نا؟ جی آف کورس، رومانس کی شاعری تو پھر وہیں پہ جا کے رکے گی، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عشق مجازی بھی جو ہے، انسانوں سے عشق جو ہے وہ خدا سے عشق کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ مشتاق احمد یوسفی جو میرے مرشد تھے، اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے عہد کے سب سے بڑے مزاح نگار، جن کو ہم اردو ادب کے ایک مزاح نگار کو انٹرنیشنل، عالمی، گلوبل لٹریچر کے سامنے فخر سے پیش کر سکتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے۔ میں اگر کہوں کہ صنف نازک سے عشق جو ہے وہ خدا سے عشق کی پہلی سیڑھی ہے، تو انہوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ میاں اپنی مردانہ بدمعاشی کا کیا خوبصورت شاعری کی دلیل لے کر آئے ہو۔
واہ، آپ یاد آ گیا مجھے پروین شاکر کا ذکر چل رہا تھا، تو پروین کے ایک شعر کے بارے میں یوسفی کا بڑا اچھا جملہ ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات تھی اچھی میرے ہرجائی کی. تو اس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی مرحوم کا جملہ ہے کہ پروین شاکر جیسی حساس دل شاعرہ سے ہمیں اس شعر کی توقع نہیں تھی، کیونکہ رات گئے رات ڈھلے اس شخص کا، اس ہرجائی کا گھر واپس پلٹ آنا اس سے آپ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اس بدمعاش کی محض رہائشی مجبوری ہے. تو وہ رہائشی مجبوری کی وجہ سے واپس آتا تھا. اچھا، لیکن آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اصل چھپا رہے ہیں؟ وہ اس پہ عباس عابد صاحب کا ایک شعر ہے کہ معافی چاہتا ہوں صاحبان دشت و دل، تمہیں پتہ ہے مجھے گھر بھی جانا پڑتا ہے. تو میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے گھر بھی جانا ہے، اور اس کے لیے کچھ جمال احسانی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. تو آپ سب چیزیں کھول کے غزل میں نہیں بتا سکتے، کچھ ملفوف، کچھ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو آپ نے تھوڑا سا تجسس برقرار رکھنا ہے تاکہ سوچتے رہیں قاری کے کیا ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ایسے اشعار لکھنے ہیں کہ گھر میں جا کے ان کی وضاحت کی جا سکے. جی، اس پہ دوبارہ یوسفی کا جملہ یاد آ گیا. کہنے لگے کہ ایک 10-15 ہزار کے سامعین کا مجمع شاعری میں، وہی بات شاعری میں کی جائے تو مجمع اٹھ کے اور اچھل کے داد دیتا ہے. اگر وہی بات نثر میں کہیں تو پولیس تو دور کی بات ہے، پہلے گھر والے سر پھاڑ دیں گے. تو اس لیے شاعری میں لائسنس، پوئٹک لائسنس مل جاتا ہے آپ کو وہی بات کہنے کا. اور اب میرا ایک شعر ہے جو کہ میں نثر میں کہوں گا تو بیگم مجھے لازمی گھر سے نکال دیں گی. یہ اس اسلام کے اس اصول پہ ہے جو مردوں کو بڑا پسند ہے، واحد اصول. وہ یہ ہے کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، وگرنہ دین میں تو 4 کی اجازت ہے. تو اب یہ نثر میں نہیں کہہ سکتا، شاعری کے پردے میں کہہ سکتا ہوں. اگرچہ ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار، یہ اور بات کہ اشعار کی اجازت ہے. تو اظہار عشق، اظہار مدعا جو ہے، آپ اپنے دل کے مدعا کو شاعری کے پردے میں بیان کر سکتے ہیں، اور قابل دست اندازی بلکہ قابل دست درازی پولیس نہیں ہوگا. تو یہ 4 والے پہ بھی آپ کی کوئی باز پرس نہیں ہوئی؟ باز پرس تو ہوئی ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے بیگم کی طرف سے کہ جس مشاعرے میں میں تشریف فرما ہوں اس مشاعرے میں آپ یہ شعر نہ پڑھا کریں. تو عموماً میں ادھر سے وہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا پروگرام جتنا وائرل ہے لازمی یہ بات پہنچ ہی جائے گی ان تک. اچھا، چلو کچھ ایک اور غزل میں پیش کرتا ہوں. بیٹھے ہیں چین سے، بیٹھے ہیں چین سے، کہیں جانا تو ہے نہیں، کہیں جانا. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. اور تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن، وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان، کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں. عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان، کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں. اور آخری 2 شعر ہیں اس غزل کے کہ دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال، ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. اور ایک شعر سلیم بھائی آپ کی نظر کے، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے. آپ بھی ذرا محتاط ہے نا. وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. واہ، یہ فارس کیوں؟ فارس میں سعودی عرب میں پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں میرا جو چیئرمین تھے ان کے ایک نواسے، 4 سالہ نواسے کو میں انگریزی پڑھاتا تھا، اس کا نام تھا فارس. مجھے اس کی ساؤنڈ ایفیکٹس بہت اچھے لگتے تھے. اس میں ایک واول ہے یعنی الف اور 3 کانسوننٹس ہیں یعنی فے، رے اور سین. تو میں اس کے ساؤنڈ ایفیکٹ سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایک دن میں نے تیرا نام اچک لینا ہے. تو میرے نام کے ساتھ سے میں نے رحمان اٹھایا ایک لفظ اور فارس یہاں سے لگایا، تو یہ
رحمان فارس بن گیا. تو اس کے بعد سے بس یہ دا ریسٹ از ہسٹری.